السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. محترم عزیزان ملت و معزز سامعین کرام، آج کی ہماری اس مجلس کے مقصد سے پہلے آپ حضراتوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. آئیے ہماری آج کی مجلس کا جو خاص موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہے. کل صدقات کی بات ہوئی اور صدقات میں کچھ ایسے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے. یہ چند ضروری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. آئیے سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. اس کو سمجھانے سے پہلے میں درمیان میں ایک بات اور بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا. اب عبادت دو طریقے سے ہے، ایک ہے عبادت بدنی اور دوسری ہے عبادت مالی. عبادت بدنی میں جیسے نماز اور روزہ آتا ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. غریب، مالدار، درمیانی قسم کا آدمی، ہر آدمی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اس میں مال کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح روزہ ہے، روزے میں بھی مال کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے روزہ رکھ سکتا ہے. آگے چلیے، عبادت مالی، مال کے اعتبار سے عبادت، یہ اس کے اندر زکوٰۃ آتا ہے، سب سے اہم زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے مال کے اندر سے جتنا حصہ نکالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب زکوٰۃ کے لیے کیا ضروری ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے لیے چند باتیں، چند اصول سمجھ لیجئے. سب سے پہلے ضروری ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. ہاں، فرق اتنا ہے کہ نماز اور روزہ ہر مسلمان پر ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے کچھ شرطیں لگا دی گئی، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کی گئی. اس کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے سب سے پہلے آپ دھیان سے سنیں
کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اس سے کافر نکل گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسے ہی کہ سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اسی طرح بالغ ہوگا تو اسے نابالغ چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ وہ اور زکوٰۃ کے شرط کے لیے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اور شرط لگائی ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے مالک نصاب ہو، وہ مالک نصاب ہو۔ اب مالک نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی مشکل ہمارے سامنے نہ ہو، آسانی ہو جائے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم اور سامعین حضرات، اب ذرا دھیان سے سنیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ اس کے نصاب مختلف ہیں۔ سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، نقد کیش کا نصاب ہے۔ ان تینوں نصابوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چاندی یا نقد کیش یا اور کوئی چیز ضرورت سے زائد اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے حضرات کے لیے یعنی صرف سونے والے کے لیے شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ۔ اور اس کو میں پہلے ہی سمجھا دوں، 1 تولہ وہ تقریباً 10 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح 7.5 تولہ سونے کا گرام کے اعتبار سے جو وزن ہوگا وہ تقریباً 70 پر 5 گرام آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ دوسرا نصاب، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ کیش ہے، نہ اور کوئی مال ہے، تو اس کے لیے شریعت نے مقرر کیا کہ 52.5 تولہ چاندی، اپنی زبان میں کہیں تو 50 پر 2 اور آدھا تولہ چاندی ہونا ضروری ہے، یا اس کے برابر قیمت ہو، تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ آگے تیسرا نصاب، کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف نقد کیش ہے، تو اب اس کے لیے نصاب کیا ہوگا؟ شریعت نے اس کے لیے نصاب مقرر کیا ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کی قیمت اس چاندی کے برابر جو قیمت بنے گی، اگر اس کے پاس اتنا نقد کیش ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 3 نصاب جو صاف اچھی طرح واضح ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہم زیادہ اسی پر غور و فکر کرتے ہیں، اور سونے والا اگر اس سے کم نصاب ہوتا ہے اور چاندی والا اس سے کم نصاب والا ہوتا ہے، نقد کیش والا اس سے کم نصاب والا ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب آگے سمجھیے، 4واں نصاب ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سونا ہے، نصاب کے برابر 7.5 تولہ نہیں ہے، مثلا ان کے پاس 2 تولے سونا ہے، اور چاندی کے اعتبار سے دیکھے تو وہ بھی برابر نصاب نہیں ہے، 52.5 تولہ نہیں ہے، ایک 10 تولے یا 15 تولے چاندی ہے۔ اور نقد کیش کے اعتبار سے آج کل کے سونے چاندی کے نصاب کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی، اتنا نقد کیش اس کے پاس نہیں ہے، مثلا ان کے پاس 15,000 روپے نقد کیش ہے، تو ایسا آدمی اب اس کے لیے کیا مسئلہ بنے گا؟ آیا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے. شرعی اعتبار سے اکابرین اور علماء نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی قیمت لگا لی جائے. جو سونا 2 تولے 3 تولے جو سونا ہے اس کی قیمت بنا لے, اور جو زکوٰۃ ہے اپنے جو چاندی ہے کتنی 10 تولے 15 تولے 20 تولے جو بھی ہے اس کی بھی قیمت بنا لے, اور جو نقد کیش ہے وہ بھی ان تینوں کا ٹوٹل کر لے. ان تینوں کو ٹوٹل کرنے کے بعد اگر چاندی کے نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زکوٰۃ کے نصاب, یہ زکوٰۃ کے نصاب. اور آگے چلیے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ یہ تو زکوٰۃ کی فرضیت تھی, زکوٰۃ کا نصاب. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ شریعت نے اتنی سختی نہیں فرمائی ہے کہ کسی کے پاس مال آ گیا اور فوراً اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو گیا, فرض ہو گیا. نہیں, بلکہ شریعت نے اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے کہ سال اس کے اوپر پورا گزر جائے. مثلا یہ رمضان, گزشتہ رمضان میں ہمارے پاس کچھ مال آیا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا, الحمدللہ. اب یہ دوسرا رمضان آ گیا تو سال پورا ہو گیا, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو گویا کہ یہ کہیے کہ مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے. جب سال پورا ہو گیا اور سال بھی شرعی اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے حساب ہوگا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. عزیزان محترم یہ نصاب ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کے, نصاب زکوٰۃ کے. اب آئیے اس کے مسائل ہیں. مسائل تو بہت زیادہ ہیں, ہم پورے بیان نہیں کر سکتے, لیکن ضروری جو سمجھتے آتے ہیں ماحول کے اعتبار سے ہم اس کو تھوڑے بیان کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے اپنے علماء کرام سے زکوٰۃ کے متعلق ہم سوال کریں, معلومات کریں, اور اس کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کریں. اب جو کچھ حضرات جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ادھار مال لاتے رہتے ہیں, اپنا مال کم ہوتا ہے اور ادھار زیادہ ہوتا ہے, تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. یا کچھ آدمی ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے لیکن انہوں نے ادھار دے رکھا ہے, اب اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے میرے بھائی بتلایا ہے کہ تاجر حضرات کے لیے جو مال اپنا ہے, جو مال اپنا حقیقی ہے, خریدا ہوا ہے, وہ نصاب میں آئے گا. اگر وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جو ادھار مال ہم لائے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں. ایسے کچھ مال والے آدمی ہیں کہ ان کے اوپر قرض بھی ہے, ان کے اوپر قرض بھی ہے اور مال بھی ہے. اب زکوٰۃ کے لیے جو قرض ہے اس کو نکال دیا جائے اور بقیہ مال جو بچتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے, اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. عزیزان محترم ان اصول کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں. زکوٰۃ کے نکالنے سے بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ سود کو ختم کرو اور صدقے کو بڑھاؤ. ہاں, صدقہ دیا کرو اور سود کو ختم کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے. نہیں, اللہ کے یہاں سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقہ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ایک خاص دروازے سے جس کا نام باب الصدقہ ہے اللہ جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے.
دنیا میں بہت سے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو مال ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ میں سے، بقیہ مال جو ہمارا بچتا ہے، اللہ اس کے صدقے سے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برابر اس کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ عوام میں ایک بات یہ عام طور پر یہ پھیلی ہوئی ہے، بیچاروں کو معلوم نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی میں ایک بار ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی تو زکوٰۃ کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، کچھ حضراتوں میں یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو آئندہ سال بھی پھر اتنے ہی مال کی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ مسئلہ بھی، اس مسئلے کی کچھ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سنیے، اچھی طرح سنیے۔ ہمارے پاس اس سال جو ہے 1 لاکھ روپے سال گزر گیا، اب لاکھ کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ آئندہ سال ہمارے پاس لاکھ نہیں ہے، کم ہو گئے، 50,000 ہو گئے تو 50 کے نکالیں گے، لاکھ کا نکالنا ضروری نہیں ہے، یا جتنا بڑھ جائے گا اتنا نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال اب رمضان میں ہمارے پاس مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے کیش ہے، درمیان میں ہمارے پاس 50,000 رہ گئے، 30,000 رہ گئے یا 40,000 رہ گئے، اور پھر آئندہ رمضان کے قریب یعنی سال کے قریب پھر الحمدللہ 2,000 پورے ہو گئے یا 3,000 ہو گئے، تو اب آخر سال کا حساب لگایا جائے گا۔ اعتبار آخر سال کا ہوگا تو جتنا آخر سال میں مال ہوگا اتنا نکالنا ضروری ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کتنی نکالی یہ بھی سمجھنا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے شریعت نے حد مقرر کر دی ہے، فرمایا کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالے۔ 40واں حصہ، مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس 1 لاکھ روپے میں 40واں حصہ 2,500 ہوتا ہے، 2,500 ہوتا ہے، تو 2,500 روپے ہمیں نکالنا ضروری ہے۔ اس طرح ہم اپنے مال کا حساب لگائیں، جتنا مال ہوگا اس کے حساب سے 40ویں حصے کے حساب سے ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ چند باتیں ہمارے سامنے تھی زکوٰۃ کے متعلق جو عام طور پر چلتی ہے۔ الحمدللہ اب زکوٰۃ ہمیں معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، کون اس کے مستحق ہیں، اور اسی طرح پھر ایک اور صدقے میں صدقۃ الفطر جو صرف رمضان ہی میں دیا جاتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ چونکہ وقت زیادہ ہوتا ہوا جا رہے ہیں، آپ حضرات کا وقت زیادہ لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آپ کا قیمتی وقت ہے، انشاءاللہ اللہ زندگی بخیر رکھے، کل اس کے متعلق پھر بات ہوگی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، کون اس کے مستحق ہیں، اور صدقۃ الفطر کیا ہے، کتنا ہے، اور وہ بھی کن کو دینا ہے، کب دینا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ زندگی بخیر ایک کل بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر یقین کامل کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ عطا فرمائے۔ پھر آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور خوب اس کو شیئر کریں، خوب زیادہ شیئر کریں، کہ تاکہ میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت یہ مجلس ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔